स्पा में दिन भर लाड, प्यार, देखभाल और हल्की-फुल्की तफरीही खरीदारी के बाद सैंड्रा खुद को गैर मामूली हद तक पुरजोश और ताज़ादम महसूस करते हुए अपने घर में दाखिल हुई। ज़ैनी ने उसे इस हफ्ते जिस ज़हनी दबाव से गुज़ारा था, उसके बाद उसने फ़ैसला किया था कि इसे अपने जिस्म और दिमाग को पूरी तरह पुरसुकून करना होगा, ताकि वो सीधे और साफ ज़हन के साथ सोच सके और ज़ैनी से छुटकारा पाने के लिए बेहतर, होशियार और देरपा मंसूबे बना सके। और फिर परेशानी दूर करने का खरीदारी से बेहतर और क्या तरीका हो सकता था? नए कपड़ों और जूतों के थैले इसके दोनों बाजुओं से लटक रहे थे। जब वो लंबे दालान से गुजरी, वो अगले दिन कादवल खानदान के साथ होने वाले इशाइये का सोचकर ही खुशी से भर जाती थी और बेताब थी कि जल्दी से वह लम्हा आ जाए। इसने अपने ज़हन में हर चीज़ को बहुत बार सोच समझ कर मुकम्मल तौर पर मंसूबा बना लिया था। इसका लिबास कैसा होगा? वो किस अंदाज में गुफ्तगू करेगी? कब-कब मुस्कुराएगी? क्या-क्या तारीफ़ करेगी? किस पहलू से खुद को मज़बूत और मुतासरकुन ज़ाहिर करेगी? और ये कि वो सब लोग उससे कितने मुतासर होंगे। सैंड्रा ने मुस्कुराते हुए सोचा कि वो ज़रूर ये यकीनी बनाएगी कि जिस तरह उसने सलमा का दिल जीता था, इसी तरह वो मिस्टर फ़ाज़ुल का दिल भी जीत लेगी। इसलिए उनके लिए जो टाई और कफलिंग्स खरीदा था, उसके बारे में सोचकर वो मज़ीद मुतमईन हो गई। उसे यकीन था कि ये तोहफ़ा उन्हें ज़रूर पसंद आएगा और वो खुद को उनके सामने ज़्यादा अहम महसूस करेगी। जब वो अपने वालिदैन के सोने के कमरे के पास से गुज़री, तो चंद कदम आगे बढ़कर रुक गई और पलटकर दरवाज़े के सामने आ खड़ी हुई। उसने फ़ैसला किया कि वो अंदर जाकर उन्हें बताएगी कि वो वापस आ गई है। वो ये भी चाहती थी कि मुनासिब वक़्त देखकर उनसे पूछे कि वो कब यमील को रात के खाने पर मदऊ कर सकती हैं, ताकि वो रस्मी तौर पर उसके मंगेतर से मिल सकें और इस रिश्ते को भी एक मज़बूत शक्ल दे सकें। जैसे ही सैंड्रा ने दरवाज़े पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, उसे अंदर से अपने वालिद की आवाज़ सुनाई दी। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि ज़ैनी ने असलीना को बिल्कुल तन्हा पाला है। इन तमाम सालों में वो अकेली ये सब कुछ करती रही है, बगैर कभी किसी से मदद माँगे। इसके वालिद की आवाज़ में तहसीन, हैरत और थोड़ा-सा पछतावा मिला हुआ था। सैंड्रा का हाथ दरवाज़े की नोक पर ही जम सा गया। "अज़लीना?" इसके दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए जैसे रुक गई और वो और भी ध्यान से सुनने लगी। उसने वाक़ई बहुत अच्छा काम किया है। उसकी वालिदा ने पुरसुकून लेकिन नरम लहजे में जवाब दिया। मैं सोच रहा हूँ कि हमने जो तमाम सालगिरह के दिन मिस कर दिए, उनके बारे में क्या करें? हमें किसी न किसी तरह उसकी तलाफ़ी तो करनी पड़ेगी। शायद हम अज़लीना के लिए हर उस 5 साल के बदले में तोहफ़े ले लें जो हमने गँवा दिए हैं, उसके वालिद ने सोचते हुए कहा। उसकी वालिदा आहिस्ता से हँसी। हाँ, मेरा ख़्याल है कि अब आप नाना बन गए हैं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आप ये अल्फ़ाज़ खुद अपनी ज़ुबान से कहेंगे और तोहफ़ों के बारे में। हम उसकी जल्द आने वाली छठी सालगिरह के लिए एक बड़ी खूबसूरत पार्टी रख सकते हैं। सैंड्रा का मुँह हैरत से खुल गया। नाना? छठी सालगिरह? गुफ्तगू के टुकड़े उसके ज़हन पर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। अज़लीना, उसके वालिद नाना बनने की बात कर रहे थे। उसका मतलब था कि ज़ैनी की एक बच्ची थी और वो अब तकरीबन 6 साल की होने वाली थी। नामुमकिन! सैंड्रा की आंखें बेयकीनी से फैल गईं और वो आहिस्ता से दरवाजे से पीछे हटी। वो नहीं चाहती थी कि उन्हें एहसास हो कि वो दरवाजे के बाहर खड़ी सब सुन रही है। इसीलिए वह खामोशी से पलटी और तकरीबन दौड़ती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। उसका दिमाग चकरा रहा था। कदम भारी होने के बावजूद तेजी से उठ रहे थे। ज़ैनी एक बेटी की माँ है? सैंड्रा ने अपने अंदर दोहराते हुए सोचा, लेकिन अब भी उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुई, इसने झुंझलाहट में अपनी खरीदारी के थैले जोर से बिस्तर पर फेंक दिए। इसे अचानक याद आया कि पिछली बार इसकी वालिदा ने फ़ोन पर लीना और माया के बारे में सवालात किए थे और फिर जब वो अपनी वालिदा का ताक़ुब करते हुए ज़ैनी के घर तक गई थी, तो उसने सेहन में एक गुलाबी साइकिल पड़ी देखी थी। उस वक़्त उसे वो गैर मामूली चीज़ लगी थी। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब सब कुछ जैसे जुड़ने लगा था और मुकम्मल तस्वीर वाज़िया हो रही थी। क्या ज़ैनी शादीशुदा थी?
नहीं, सेंड्रा को इस बात पर सख्त शक था कि ज़ैनी शादीशुदा हो सकती है। अगर वो शादीशुदा होती तो सेंड्रा को ज़रूर मालूम होता और ज़ैनी शायद जमील को अपने लिए चाहने की बातें इस एतमाद से कभी ना करती। वो एकदम रुक गई जब उसे अपनी वालिदा के अल्फाज याद आए, छठी सालगिरह, नवासी और नाना बनने की बातें। अगरचे इतने अरसे से वो सब लोग ज़ैनी पर माइकल के साथ धोखा देने का इल्ज़ाम लगाते रहे थे, लेकिन दिल की गहराई में सेंड्रा जानती थी कि ज़ैनी उस किस्म की औरत नहीं थी। उसने माइकल से दिल और जान से मोहब्बत की थी, इस हद तक कि वो अपने आप को ख़त्म करके भी उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करती रही। इसलिए ये तकरीबन नामुमकिन था कि वो खुद उससे धोखा करती। तो फिर तो फिर क्या इसका मतलब ये था कि ज़ैनी का बच्चा माइकल से था? ज़ैनी की बेटी माइकल की बच्ची? सेंड्रा ने हैरत भरे उलझे हुए ज़हन के साथ खुद से सवाल किए, समझ नहीं पा रही थी कि इसे खुश होना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए या बस टूट जाना चाहिए। अगर उसका मंसूबा जिसमें वो जिसमें वो माइकल और ज़ैनी को एक बिस्तर पर इकट्ठा दिखाकर उनकी तस्वीरें लेना चाहती थी, कामयाब हो जाता, तो ये सब कुछ उन दोनों पर डालने का और ज़ैनी को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का एक बेहतरीन मौका होता। अब उसे लग रहा था कि कुदरत ने पहले ही उसके बगैर ये खेल खेल लिया है और सारा अंजाम उल्टा उसके अपने खिलाफ जा रहा था। वो दोबारा कमरे में टहलने लगी। इसके कदमों के की आवाज़ कमरे के फर्श पर हल्की-हल्की गूंज रही थी और हर कदम के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। माइकल ज़ैनी को हमला कैसे कर सकता था? ये उनके मंसूबे का कभी हिस्सा नहीं था। उनके दरमियान तयशुदा सौदा कुछ और था। कम से कम उसकी नज़र में क्या माइकल को मालूम था कि जब उनकी शादी हो रही थी या होने वाली थी, ज़ैनी उस वक्त हामिला थी? उसने झटके से अपना फ़ोन बिस्तर से उठाया और तेज़ी से माइकल का नंबर डायल किया। एक बार घंटी बजी, फिर दूसरी और कुछ ही लम्हों बाद उसने फ़ोन उठा लिया। अरे सैंडी, क्या हाल है? उसका अंदाज़ मामूल के मुताबिक था, जैसे सब ठीक हो। तुम कहाँ हो? सेंड्रा ने गुस्से से भरे कांपते हुए लहजे में पूछा। ओह, मैं घर पर हूँ। क्यों? माइकल ने हैरत से जवाब दो दिया। वहीं रहो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ, उसने तेजी और सख्ती से कहा। उसकी आवाज में जब्त किया हुआ तूफान छुपा हुआ था। सेंड्रा, क्या हो रहा है? माइकल ने पूछा, लेकिन वो पहले ही फोन काट चुकी थी। सेंड्रा ने अपनी चाबियां उठाई, पर्स कंधे पर डाला और तेज कदमों से घर से बाहर निकल गई। चंद ही मिनटों में वो माइकल के दरवाजे पर खड़ी थी। इसका दिल गुस्से, धोखे और उलझन के मिले-जुले एहसास से धड़क रहा था। जब वो दरवाज़ा खोलने के लिए उस पर ज़ोर से दस्तक देने लगी, माइकल, जो उसके लहजे से पहले ही कुछ शक में था, वह तकरीबन इंतज़ार ही कर रहा था, जल्दी से अंदर से दरवाजे की तरफ आया और उसे खोल दिया। उसके चेहरे पर परेशानी और हैरत के आसार थे, लेकिन वो कुछ कह पाता इससे पहले ही सैंड्रा ने पूरे ज़ोर से उसके चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद किया। बदतमीज! उसने गुस्से से चीख कर कहा, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर लिया? वो तेजी से अंदर दाखिल हो गई, जैसे ये उसका भी घर हो। माइकल की आंखें शौक से फैल गईं। सेंड्रा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो इसके रवैये से वाकई हैरान था। तुम बिल्कुल जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, सेंड्रा ने दांत पीसते हुए कहा। क्या तुमने हमेशा से मुझे धोखा देने का ही मंसूबा बनाया हुआ था? क्या होटल के कमरे में वो कैमरा इसीलिए था? इसकी आवाज़ जज़्बात से टूट रही थी, लेकिन गुस्सा फिर भी भरपूर था। मेरे पास इस बकवास के लिए न वक़्त है न सब्र, सेंड्रा। माइकल भी भड़क उठा। और धोखे की बात तो तुम ज़ुबान पर लानी ही नहीं चाहिए तुम्हें। जब तुम ही वो हो जिसने मुझे नशा आवर दवा दी थी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम अचानक मेरे घर आकर मुझे मार रही हो और उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, बगैर किसी वजह के। सैंड्रा का गुस्सा उरूज पर था। क्या तुमने अभी कहा कि मेरे पास कोई वजह नहीं है? तुमने जैनी को हमला किया। तुम बदतमीज खुदगर्ज इंसान, तुमने हम सब के साथ खेल खेलते हुए उसकी जिंदगी भी बर्बाद की। माइकल के चेहरे पर हैरत छा गई। क्या? नहीं, ये नामुमकिन है। मैं हमेशा ज़ैनी के साथ एहतियात इस्तेमाल करता था। कोई इम्कान नहीं कि उसका मेरा बच्चा हो सकता है। उसने सख्ती से कहा, मगर फिर भी उलझन के आलम में कहा, मैं इस बात पर कैसे यकीन करूं? सैंड्रा ने पलट कर चीख कर कहा। उसकी आंखों में नमी और गुस्सा दोनों थे। मैंने पिछली बार जब उसके घर गई तो उसके घर में बाहर एक छोटी सी लड़की की गुलाबी साइकिल देखी थी और अभी अभी मैंने अपने वालिदैन को अपनी 6 साला नवासी के बारे में बात करते हुए सुना है और मुझसे झूठ बोलने की जुर्रत भी मत करना। माइकल ने बेख्तियार पलक झपकी। इसका दिमाग तेजी से भागने लगा।
इसे वाकई मालूम नहीं था कि जैनी का कोई बच्चा है। इसके अंदर सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। जैनी का एक बच्चा है? वो जैसे खुद से भी पूछ रहा था। फिर उसने गहरी सांस ली। ठीक है, तुम जरा पुरसुकून हो जाओ और मुझसे सीधी बात करोगी। तुम्हारा गुस्सा अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचाएगा। मैं तुमसे कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कभी जैनी के साथ एहतियात के बगैर रिश्ता नहीं रखा। तो क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि इसने किसी और के साथ ऐसा किया? सैंड्रा ने बेतबारी से कहा। हम दोनों बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जैनी उस तरह की औरत नहीं थी। माइकल, तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। माइकल ने आह भरी और अपना जबड़ा मसलते हुए आहिस्ता मगर संजीदगी से बोला, ठीक है, सुनो। वो कुछ नरम पड़ा, जैसे मामला समझने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि जैनी का कोई बच्चा है। ये बात मेरे लिए भी नई है, लेकिन मैं मालूम करूंगा। मैं कल उसके पास जाऊंगा, अपनी आंखों से सब देखूंगा। अगर वाकई उसके पास बच्चा है तो मैं उससे सीधा पूछूंगा कि क्या वो बच्चा मेरा है या नहीं। तुम इस बारे में फिक्र ना करो, मैं ये बात साफ करूंगा। फिक्र? सैंड्रा ने कड़वा सा कह कहा लगाया। मैं फिक्र नहीं कर रही माइकल, लेकिन तुम्हें जरूर करनी चाहिए। तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान होना चाहिए अगर वो बच्चा तुम्हारा निकला, क्योंकि मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। कभी नहीं। उसने नफरत भरे लहजे में कहा और जवाब का मजीद इंतजार किए बगैर गुस्से से उसके घर से निकल गई। दरवाजा तकरीबन झटके से बंद करके माइकल ने अपने चेहरे पर हाथ फेरे, कनपटियों को मसलते हुए गहरी सांस ली। उसने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी और गहरी सोच में डूब गया। जैनी का एक बच्चा था? क्या वाकई? उससे? माइकल ने खुद से पूछा। समझ नहीं पा रहा था कि इस खबर पर इसे खुश होना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए या बस खामोश रहना चाहिए। क्या वो 6 साल पहले इसलिए चली गई थी? क्या उसे उसके और सैंड्रा के रिश्ते के बारे में, उनकी शादी के बारे में सब मालूम हो गया था और वो नहीं चाहती थी कि वो उनके होने वाले बच्चे के बारे में जान सके? अगर ऐसा था तो इसने ये सब अकेले सह लिया। इस ख्याल ने भी इसे अंदर तक हिला दिया। इतवार का दिन आ पहुंचा और घर के अंदर ताज़ा बेक होने वाली रोटी, सब्जियों और गोश्त के सालन की गर्म खुशबू फैली हुई थी। हर जानिब हल्की फुल्की दोपहर की मसरूफियत, बर्तनों की टन टन और थके बगैर चलते कदमों की हल्की सी गहमा गहमी महसूस हो रही थी, जो घर को एक खुशगवार आबाद सा माहौल दे रही थी। असलीना कमरे में इधर उधर उछल कूद कर रही थी। उसका जोशो खरोश उसके हर अंदाज से झलक रहा था। क्या लियाम जल्द आ रहे हैं मम्मी? उसने तकरीबन 100वीं बार पूछा था। उसकी नीली आंखें खुशी से चमक रही थी। जी हाँ प्यारी, जैनी ने अपनी बेटी के बेपनाह जोश पर मुस्कुराते हुए कहा। वो किसी भी लम्हे यहाँ होंगे। थोड़ा सा और इंतजार और वो मेरी गुड़िया भी लाएंगे ना? असलीना ने उम्मीद भरे लहजे में कहा। तुम्हारी खातर मुझे उम्मीद है कि उन्हें याद होगा, जैनी ने हंसते हुए कहा। असलीना के चेहरे पर रोशन सी मुस्कुराहट बिखर गई। लियाम कभी नहीं भूलते। असलीना ने पूरे एतमाद और मोहब्बत के साथ जवाब दिया। फिर दौड़कर खिड़की के पास गई और बाहर गली की तरफ झांकने लगी। अब शायद अभी से इन्हें आता देखने की कोशिश में वो लियाम को देखने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो उसके पसंदीदा लोगों में से एक थे। वो हमेशा उसके लिए कोई ना कोई छोटी सी चीज लेकर आते थे। कभी कोई गुड़िया, कभी कोई छोटा सा खिलौना, कभी रंगीन किताब, कभी कोई मज़ाक़ खेज सी कहानी। लेकिन तोहफा कुछ भी हो, उनके आने से ज़लीना के चेहरे पर खुशी के वो रंग आ जाते थे जो किसी और के साथ कम ही दिखाई देते थे। माया लॉन्ड्री की टोकरी दोनों हाथों से उठाते राहदारी से गुजरी तो उसने असलीना के चेहरे पर छलकता हुआ जोश और बेताबी फौरन महसूस की। लगता है किसी को आज लियाम को देखने के लिए बहुत बेचैन इंतजार है। माया ने नरमी से हल्का सा छेड़ा। अजलीना हंसी और फौरन सर हिलाते हुए बोली, मैं उन्हें अपनी नई गुड़िया भी दिखाऊंगी और अपने डैडी के बारे में भी बताऊंगी। माया हंसी। उसके अंदाज पर प्यार आ रहा था। मुझे यकीन है उन्हें ये सब बहुत अच्छा लगेगा प्यारी। उसने एक आंख चप हल्के से झपकी और अपने रास्ते पर चलती हुई लॉन्ड्री के कमरे की तरफ बढ़ गई। इस उसी वक्त बाहर गली में के गाड़ी के आकर रुकने की आवाज सुनाई दी। लीना खुशी से तकरीबन उछल पड़ी। वो आ गए, वो आ गए, वो चहकती हुई बोली।
زینی نے ہاتھ پر لگا آٹا اور نمی تولیے سے صاف کیا اور اپنی بیٹی کے پیچھے پیچھے دروازے کی طرف چلی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچ پاتی، لیام پہلے ہی برآمدے پر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح دوستانہ گرمجوشی بھری مسکراہٹ تھی، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا جس میں صاف ظاہر تھا کہ ازلینا کے لیے کوئی تحفہ رکھا ہوا تھا۔ ازلینا نے خوشی سے چھوٹی سی چیخ مارتے ہوئے دروازہ کھول دیا اور تقریباً دوڑتی ہوئی اس کی باہوں میں جا گری۔ لیام زور سے ہنسا اور اسے آسانی سے اٹھا لیا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا مس چھوٹی شہزادی، میری پسندیدہ لڑکی کیسی ہے آج؟ اس نے محبت بھرے اور چھیڑتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ ازلینا کی آنکھیں چمک اٹھی، اس نے لیام کو زور سے گلے لگا لیا۔ کیا آپ میری گڑیا لائے؟ اس نے سانس روکے پوچھا۔ لیام نے مسکرا کر چھوٹا سا تھیلا اوپر کیا۔ خود ہی دیکھ لو۔ ازلینا نے بے تابی سے تھیلا جھپٹا اور خوشی سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولی، شکریہ لیام۔ پھر وہ اس کی باہوں سے پھر سے نیچے اتری اور بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی تاکہ اپنی نئی گڑیا کو دیکھ سکے اور فوراً اس کے ساتھ کھیل شروع کرے۔ لیام اندر آیا تو زینی نے اسے بھی گرمجوشی سے مسکرا کر سلام کیا۔ ہیلو آپ، اس کے لہجے میں اپنائیت اور خلوص تھا۔ ہیلو، اس نے جواب دیا اور اس کے ہونٹوں پر بھی نرم سی مسکراہٹ تھی۔ آپ کو دوبارہ دیکھ کر اچھا لگا زینی، اس نے سچائی سے کہا اور اس کے لہجے میں واقعی خوشی جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی لیام چند قدم اندر بڑھا، مایا بھی ایک خوش آمدیدی مسکراہٹ کے ساتھ نمودار ہوئی۔ آپ کو بھی دیکھ کر اچھا لگا مایا، سب کیسا چل رہا ہے؟ لیام نے اپنے خاص آسان اور دوستانہ انداز میں پوچھا۔ مایا آہستگی سے مسکرائی، مصروف لیکن اچھا۔ ازلینا مجھے حسب معمول بہت مصروف رکھتی ہے۔ لیام نے بھی مسکراتے ہوئے ہلکی سی مصنوعی آہ بھری۔ وہ اس معاملے میں بالکل میری طرح ہے، ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھنا۔ باورچی خانے میں آ جائیں لیام، میں ابھی یہاں مصروف ہوں۔ زینی نے پیچھے مڑتے ہوئے آواز دی اور لیام اس کے ساتھ باورچی خانے کی طرف چل پڑا۔ باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی لیام نے دیکھا کہ زینی کاؤنٹر پر رکھی سبزیاں باریک اور ترتیب سے کاٹ رہی ہے۔ چولہے پر سوس ہلکی آنچ پر پک رہا ہے اور برتنوں سے اٹھتا بھاپ کا دھواں پورے کمرے میں کھانے کی خوشبو پھیلا رہا ہے۔ کیا دوپہر کے کھانے میں کوئی مدد چاہیے؟ لیام نے نرمی سے پوچھا، جیسے وہ واقعی خوش ہو کہ اس کے لیے کچھ کر سکے۔ زینی نے ہلکا سا سر ہلایا۔ نہیں، سب میں نے سنبھال لیا ہے، آپ بس یہیں رہیں، میرا ساتھ دیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کیسے رہے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیام نے سر ہلایا اور آرام سے کاؤنٹر کے کنارے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے باورچی خانے میں بڑی مہارت اور سلیقے سے گھومتے، چیزیں سنبھالتے دیکھتا رہا۔ یہاں اس گھر میں اس کے ساتھ رہ کر اسے عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا، جیسے یہ سب کچھ بالکل فطری ہو، کوئی بناوٹی پن نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اچھا، میں نے آپ کو اور رینا کو واقعی بہت یاد کیا، لیام نے آہستہ سے کہا۔ میری زندگی ہمیشہ کی طرح کام کے گرد ہی گھومتی رہی ہے، بس کاغذات، میٹنگز، فائلیں، کچھ زیادہ مزے کی چیز نہیں۔ زینی نے ایک بھویں اٹھائی، جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ وہ یہی کہنے والا ہے۔ تو آپ کو لوڈس کس قسم کی کانفرنس لے آئی؟ اس نے ہلکے تجسس کے ساتھ پوچھا۔ بس کام ہی کا سلسلہ ہے، لیام نے مختصر جواب دیا۔ وہ ابھی اسے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ سنجیدگی سے لوڈس منتقل ہونے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر یہ فیصلہ حتمی ہو تو پھر وہ اسے پوری طرح سکون سے بتائے۔ تو آپ کا کیا حال ہے؟ لیام نے بات کا رخ اس کی طرف موڑتے ہوئے بازو سینے پر باندھ لیے۔ جب سے ہم نے آخری بار بات کی ہے تب سے سب کیسا چل رہا ہے؟ کیا آپ یہاں ٹھیک سے سیٹل ہو گئی ہیں؟ زینی تھوڑا سا رکی، چاقو کی رفتار ایک لمحے کو آہستہ ہوئی اور اس کی مسکراہٹ معمولی سی بجھ گئی۔ ہاں، سب کچھ زیادہ تر ٹھیک رہا، اس نے دھیرے سے کہا، پھر ہچکچا کر اضافہ کیا، لیکن مجھے کام پر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کس طرح کا مسئلہ؟ لیام نے فوراً ایک بھویں اٹھا کر سوال کیا۔ اس کے لہجے میں فکر امڑ آئی۔ میں اب ایم پاورڈ کے ساتھ کام نہیں کرتی، زینی نے تسلیم کیا۔ اس کی آواز بظاہر پرسکون تھی، لیکن اس کے لہجے میں اس کے نیچے کہیں نہ کہیں گہری تھکن اور دکھ کی ہلکی سی جھلک محسوس کی جا سکتی تھی۔ لیام نے تشویش سے تیوری چڑھائی۔ کیا ہوا؟ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کو وہاں کام کرنا پسند تھا۔ زینی نے کندھے ہلکے سے اچکا دیے اور سبزیاں کاٹتی رہی۔ بس بات نہیں بنی، کچھ پیچیدگیاں سامنے آ گئیں، لیکن ٹھیک ہے، میں آگے بڑھ رہی ہوں۔ اچھا، لیام نے سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں اب بھی اس پر ٹکی رہیں۔ جب تک آپ ٹھیک ہیں یہی اہم ہے،
اور اگر آپ کو کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی بھی قسم کی مدد ہو تو آپ جانتی ہیں نا کہ میں آپ کے لیے موجود ہوں۔ زینی نے اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے مسکرائی۔ اس کے مستقل سہارے کے لیے دل سے شکر گزار تھی۔ مجھے معلوم ہے لیام، اور میں واقعی آپ کی بہت قدر کرتی ہوں۔ ان کی گفتگو ابھی مزید آگے بڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ کیا آپ کسی اور کا انتظار کر رہی ہیں؟ لیام نے تجسس سے پوچھا۔ وہ شاید ڈلیوری ہوگی، زینی نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے میٹھی کے لیے کچھ چیزیں منگوائی تھیں۔ لیام فوراً کاؤنٹر سے ہٹا۔ میں لے آتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہلے ہی مصروف ہے اور مایا ابھی لانڈری میں الجھی ہوئی ہے۔ شکریہ، زینی نے شکر گزاری سے مسکرا کر کہا۔ دروازے کے باہر مائیکل کھڑا تھا، اس کے ذہن میں سوالوں کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ یہ خیال کہ شاید زینی کی چھوٹی لڑکی اس کی بیٹی ہو سکتی ہے، اسے کہیں اندر سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ اس خیال کو جھٹکنا چاہتا تھا، لیکن ہر بار یہ سوچ دوبارہ ذہن میں لوٹ آتی۔ کیا یہ واقعی ممکن تھا؟ اسے سچ جاننے کی ضرورت تھی۔ اس کا پیٹ ایک عجیب سی بے چینی سے اینٹ رہا تھا جب اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کسی کے جواب کا انتظار کیا، لیکن دروازہ اس کے لیے زینی نے نہیں کھولا۔ اس کے بدلے ایک لمبا، سنہری رنگت والا، گہرے بالوں کا حامل آدمی دروازے پر نمودار ہوا، جو مائیکل کو غور سے سرد مہری کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ ڈلیوری والے ہیں؟ لیام نے پوچھا، مائیکل کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے اسے حیرت ہوئی کہ وہ ہاتھ پہ کوئی پیکج نہیں اٹھائے ہوئے تھا، پھر بھی دروازے پر یوں کھڑا تھا۔ مائیکل نے تیوری چڑھائی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے کچھ سخت لہجے میں سوال کیا، یہ یقین نہ کر پاتے ہوئے کہ زینی کی زندگی میں کوئی اور بھی اس قدر موجود ہو سکتا ہے۔ لیکن جس انداز میں اس آدمی نے دروازہ کھولا تھا، جس طرح وہ گھر کے اندر سے نکلا تھا اور جتنی اپنائیت اس کے چہرے پر تھی، مائیکل کو دیکھتے ہی خیال آیا کہ شاید یہ زینی کا کوئی بہت قریبی شخص ہے، یا شاید اس کی زندگی میں اس کی جگہ لینے والا آدمی۔ لیام نے ایک بھویں اٹھاتے ہوئے کہا، تو میں سمجھوں کہ آپ ڈلیوری والے نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ مائیکل کوئی جواب دے پاتا، زینی لیام کے پیچھے سے نمودار ہوئی، اور جیسے اس نے مائیکل کو دیکھا، اس کی آنکھیں تھوڑی سی تنگ ہو گئی اور چہرہ سخت ہو گیا۔ آپ یہاں کیا چاہتے ہیں مائیکل؟ اس نے برفیلے سکون سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ مائیکل کی نگاہیں فوراً لیام سے زینی کی طرف پلٹ گئیں۔ یہ کون ہے؟ اس نے دانت بھینچتے ہوئے پوچھا، اور زینی نے دل میں آنے والی ہنسی کو بمشکل روکا، جیسے آپ کو اس بے وقوفانہ سوال کا کوئی حق ہو۔ اس نے دل میں سوچا، پھر اونچی آواز میں بولی، تمہیں اس طرح کے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ لیام، چلو اندر چلتے ہیں، زینی نے کہا، جبکہ لیام اب بھی مائیکل کی طرف دیکھ رہا تھا، حیران کہ یہ شخص کون ہے اور اتنی بے باکی سے کیوں سوال پوچھ رہا ہے۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے زینی، مجھے اندر آنے دو، مائیکل نے دروازے کو بند ہونے سے پہلے روک کر کہا۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ اور ضد دونوں شامل تھے۔ زینی نے طنزیہ انداز میں ہونٹ چٹکائے۔ آپ جیسے کسی شخص کے لیے میرے گھر کے اندر کوئی جگہ نہیں مائیکل۔ اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو یہیں دہلیز پر کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں۔ مائیکل نے اپنا جبڑا سختی سے بھینچا۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، پہلے تو یہ بتاؤ کہ یہ آدمی کون ہے؟ اس نے ہاتھ سے لیام کی طرف اشارہ کیا، جو خاموشی سے ان کی بات سن رہا تھا۔ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، زینی نے فوراً تیزی سے جواب دیا۔ تم یہاں کیا چاہتے ہو مائیکل؟ سیدھی بات کرو اور دفع ہو جاؤ۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کلب میں تمہارے اور سینڈرا کے درمیان اصل میں کیا ہوا تھا، اور تم نے ہماری تصاویر کیوں لی تھی؟ اس نے سوال کیا۔ اس سے شروع کرنے کا فیصلہ اس نے سوال کیا اس سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہی سوال سب سے پہلے اس کے ذہن میں تھا۔ زینی کے ہونٹوں پر آہستہ آہستہ ایک مسکراہٹ ابھری، لیکن یہ مسکراہٹ مہربان نہیں بلکہ تلخ اور چبھتی ہوئی تھی۔ تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو؟ اس نے دھیرے سے کہا، کیا تم دونوں اس پورے منصوبے میں شریک نہیں تھے؟ کیا تم دونوں نے مجھے نشہ دینے اور پھر ہمارے ایک ساتھ بستر پر ہونے کی تصاویر لینے کا ارادہ نہیں بنایا تھا؟ مائیکل نے تیوری مائیکل نے تیوری چڑھائی۔ میں ایسا کرنا کیوں چاہوں گا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم؟ زینی نے کندھے جھٹکے۔ میں بھی تو یہی سوچ رہی ہوں نا، جب تک کہ تم مجھے یہ نہ بتاؤ کہ تمہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ سینڈرا مجھے نشہ دے کر تمہارے ہوٹل سویٹ میں گھسیٹ کر لے جانے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ میں نے وہ تصویریں اپنی حفاظت کے لیے لی تھیں، تاکہ میرے پاس کچھ ثبوت ہو اگر تم لوگ مجھے کسی کھیل کا نشانہ بنانے کی کوشش کرو۔ مائیکل نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا سن رہا ہے۔ تم تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ وہ اسے گھورنے لگا۔ ذہن میں پچھلی رات کے سارے مناظر تیزی سے گھومنے لگے۔ زینی نے اپنے بازو سینے پر باندھ لیے، اس کی نظروں میں ایک سرد چمک تھی۔ ساری بات بہت سیدھی ہے مائیکل، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔
میں نے سینڈرا کا مشروب بدل دیا تھا، وہ مجھے نشہ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم جس طرح وہاں بے ہوش پڑے تھے، میں اندازہ لگا سکتی ہوں کہ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے تمہارے ساتھ بستر میں سیٹ کرے، پھر کچھ تصویریں لے اور سب کو یہ دکھائے کہ میں نے تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت کی، مگر میں نے اس کا سارا کھیل الٹ دیا۔ مائیکل کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ چند لمحے کے لیے تو وہ بالکل گنگ ہو کر رہ گیا، جیسے زبان نے ساتھ دینا چھوڑ دیا ہو۔ سینڈرا نے تمہیں نشہ دینے کی کوشش کی؟ اس نے آخرکار آہستہ سے کہا۔ وہ مشکل سے اس بات پر یقین کر پا رہا تھا جو اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ کیا اسی لیے اس نے اس کو بھی نشہ دیا تھا؟ کیا وہ اس کے ذریعے زینی کے ساتھ کوئی چال چلنا چاہتی تھی؟ کیا وہ اس سے زینی کے ساتھ تصویریں لینا چاہتی تھی تاکہ بعد میں اس سب کو زینی کے خلاف استعمال کر سکے؟ کیوں؟ یہ سوال اس کے دل میں تیزی سے اٹھا مگر زبان تک نہ آ سکا۔ ہاں، زینی نے سرد مہری سے تصدیق کی۔ اب اگر تم اسی لیے آئے تھے تو میرے خیال میں تمہارا کام ہو چکا، تم جا سکتے ہو، میرے پاس تمہاری فضول باتوں کے لیے زیادہ وقت نہیں۔ نہیں، بس یہی نہیں تھا، اس نے جلدی سے کہا۔ میرا ایک سوال اور بھی ہے۔ وہ کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک گھر کے اندر سے ایک ہلکی سی ننھے سے کہکہے جیسی آواز آئی، ایک بچے کی ہنسی۔ مائیکل کا سر خود بخود آواز کی سمت گھوم گیا۔ وہ کون ہے؟ کیا وہ بچہ ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ سینی کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں مائیکل، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مگر آنکھوں میں واضح بے چینی ابھری۔ مائیکل کا دماغ تیزی سے دوڑنے لگا۔ اسے سچ جاننے کی ضرورت تھی۔ اس نے سوچے بغیر بے اختیار بدتمیزی سے کام لیا۔ لیام کو ایک طرف دھکیل کر دروازے کی چوکھٹ پار کی اور سیدھا اندر گھس گیا۔ مائیکل رک جاؤ، زینی نے غصے اور حیرت سے چیخ کر کہا، لیکن وہ اس وقت سن ہی نہیں رہا تھا۔ ازلینا کمرے کے اندر فرش پر بیٹھ کر اپنی نئی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ گڑیا کے نرم سنہرے بالوں کو وہ دھیرے دھیرے سنوار رہی تھی۔ دروازے کی طرف سے آتی تیز آواز سن کر اس نے چونک کر اوپر سر اٹھایا اور مائیکل کو دیکھتے ہی اس کی بڑی نیلی آنکھیں حیرت اور الجھن سے چپکنے لگیں۔ مائیکل چند قدموں کے فاصلے پر ٹھہر گیا، اس کی سانس جیسے رک سی گئی۔ یہ زینی کی بیٹی تھی؟ وہی عمر، وہی رنگ، وہی چہرے کے خد و خال جو کہیں نہ کہیں اسے اپنے ماضی کی یاد دلا رہے تھے۔ کیا یہ ممکن تھا کہ اس کی ہو؟ زینی غصے سے بھرپور قدموں سے اندر آئی، اس کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جائیں مائیکل، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ کمرے میں چھائے ہوئے تناؤ کو محسوس کرتے ہی ازلینا جلدی سے اٹھی اور بھاگ کر زینی کے پیچھے جا چھپی۔ اس کے گھٹنوں کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ننھے ہاتھ اس کی ٹانگوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ مائیکل کے جواب دینے سے پہلے لیام اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور مضبوطی سے بولا، آپ نے اس کی بات سن لی ہے، اب آپ کے جانے کا وقت ہے، آپ یہاں خوش آمدید نہیں ہیں۔ مائیکل کا ذہن ابھی چکرا رہا تھا۔ اس نے ایک بار ازلینا کی طرف دیکھا، پھر لیام کی طرف، پھر زینی کی طرف، اور ہر نظر سے اس کے اندر کا اشتعال اور خوف ایک ساتھ بڑھا گیا۔ کیا وہ میری ہے؟ مائیکل نے آخرکار زینی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آواز میں بے چینی اور بے بسی ملی ہوئی تھی۔ میرے پاس آپ کی کوئی چیز نہیں مائیکل، زینی نے بغیر رکے سختی سے کہا، اور سب سے زیادہ آپ کو خود یہ سب سے بہتر معلوم ہونا چاہیے کہ میرے لیے آپ کا بچہ ہونا ممکن نہیں، لہٰذا یہاں سے دفع ہو جائیں ابھی۔ یہ سن کر مائیکل کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ تو پھر یہ آدمی ہے نا؟ اس نے اشتعال سے لیام کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس کا باپ ہے نا؟ مجھے آپ پر یقین نہیں آ رہا زینی، آپ خود کو بہت معصوم ظاہر کرتی ہیں، جیسے سب غلطی ہمیشہ دوسروں کی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں آپ تو صرف… لیام نے اس کا جملہ مکمل کرنے کی مہلت نہیں دی۔ اس نے مضبوطی سے مائیکل کے بازو کو پکڑ کر اسے زور سے دروازے کی طرف دھکیلا اور مائیکل لڑکھڑا کر باہر دہلیز پر جا گرا۔ اس کا ذہن اب بھی اندر دیکھے گئے منظر کے اثر سے گھوم رہا تھا۔ اگلی بار اگر آپ نے یہاں قدم رکھا تو میں پولیس کو بلاؤں گی، زینی نے قطعی لہجے میں کہا، اور پھر ایک پل ضائع کیے بغیر اس کے منہ پر زور سے دروازہ بند کر دیا۔
دروازہ بند ہوتے ہی زینی نے کروٹ بدل کر اندر دیکھا تو اس کی نظر فوراً ازلینا کے ننھے خوفزدہ چہرے پر پڑی۔ اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی، ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ پوری قوت سے زینی کی ٹانگوں سے چپٹی ہوئی تھی۔ زینی کا سانس ایک لمحے کو رک سا گیا۔ ازلینا نے اپنی چھوٹی باہوں سے اس کی ٹانگوں کو اور مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس کا نازک سا جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے پیاری، زینی نے نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا تم بہت زیادہ گھبرا گئی تھی؟ ممی، وہ آدمی کون تھا؟ ازلینا نے دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا جو وہ مشکل سرگوشی سے بلند تھی۔ زینی گھٹنوں کے بل بیٹھی تاکہ اس کی آنکھوں کی سطح تک آ سکے اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے نرمی سے تھام لیا۔ اور وہ بس کوئی تھا جسے ممی پہلے جانتی تھی، بس ماضی کا ایک باپ۔ وہ اب چلا گیا ہے اور واپس نہیں آئے گا، زینی نے آہستہ تسلی آمیز لہجے میں کہا اور اس کے چہرے سے بال دھیرے سے ایک طرف کیے۔ تمہیں اس کے بارے میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن انہوں نے مجھے ڈرا دیا، ازلینا نے سسکتے ہوئے کہا اور مزید زور سے اپنی ماں سے چمٹ گئی۔ زینی نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، مضبوط اور محافظ انداز میں۔ سب ٹھیک ہے بیٹا، تو بالکل محفوظ ہو، کوئی بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا جب تک تمہاری ممی زندہ ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں، اس نے سرگوشی میں کہا اور اس کے سر پر بوسہ دیا جب زینی ابھی بھی اسے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ مایا پاس کھڑی سب دیکھ رہی تھی، اس نے سر آہستہ سے ہلایا، اس کی آنکھوں میں بھی فکر اور محبت کے ملے جلے جذبات تھے۔ لینا، آؤ مجھے اپنی نئی گڑیا تو دکھاؤ، مایا نے نرمی سے آواز دی۔ ممی کو باورچی خانے میں جا کر اپنا کام ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ زینی ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر اسے یاد آیا کہ مایا ہمیشہ لینا کے لیے ایک نرم سہارا بنی رہی ہے۔ اس نے بیٹی کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ جاؤ پیاری، مایا کو اپنی نئی گڑیا دکھاؤ جب تک ممی کھانا تیار کر لیتی ہیں، اس نے محبت سے کہا۔ مایا نے آہستگی سے ازلینا کو اپنی باہوں میں لیا، اسے تسلی بھری باتیں سرگوشی میں کہتی رہی، پھر اسے آرام سے اندر کمرے کی طرف لے گئی۔ زینی نے گہری سانس لی، صبح کے واقعات کا بوجھ جیسے اس کی ہڈیوں تک اتر گیا ہو۔ وہ واپس باورچی خانے کی طرف مڑی تو وہاں لیام اب بھی موجود تھا، دروازے کے پاس کھڑا۔ اس کے چہرے پر تشویش، بے چینی اور ہلکا سا غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ زینی، لیام چند قدم آگے بڑھا۔ وہ آدمی کون تھا؟ کیا وہ ازلینا کا باپ ہے؟ اس نے احتیاط مگر سیدھے انداز میں سوال کیا۔ زینی نے فوراً ایک لمحہ دیر کیے بغیر سر ہلایا۔ نہیں، مائیکل اس کا باپ نہیں ہے، اس نے واضح اور مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ وہ میرا سابقہ منگھتر ہے۔ لیام کی بھویں مزید سمٹ گئی اور پھر اس نے آہستگی سے سانس خارج کی جیسے کچھ بوجھ ہلکا ہوا ہو۔ میں سمجھ گیا، اس نے کہا۔ میں بس وہ لمحہ بھر کو رکا۔ مجھے افسوس ہے اگر میں نے زیادہ مداخلت کر دی۔ زینی نے بھی گہری سانس لی، دل میں مختلف جذبات مچل رہے تھے۔ نہیں لیام، آپ نے بالکل مداخلت نہیں کی، اس نے محض مخلص انداز میں کہا۔ اصل میں شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تھے، اگر وہ زیادہ آگے بڑھ جاتا تو مجھے نہیں معلوم میں اکیلی کیسے اسے روکتی۔ لیام کے چہرے پر ایک نرم ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ آپ کو معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں یہاں تھا، اگر اس نے کوئی اور حرکت کرنے کی کوشش کی ہوتی تو میں اسے قطعاً مزید برداشت نہ کرتا۔ زینی نے شکر گزاری سے سر ہلایا، اس کے دل میں اس کے لیے احترام مزید بڑھ گیا۔ شکریہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ مجھے واپس باورچی خانے میں جا کر کھانا ابھی مکمل کرنا ہے، اس نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے کہا اور لیام بھی اس کے ساتھ اندر آ گیا۔ جب وہ دونوں باورچی خانے میں پہنچے تو زینی کچھ لمحوں کے لیے رکی۔ ذہن میں آیا کہ شاید یہ اچھا موقع ہے کہ وہ لیام کو یمیل کے بارے میں سب کچھ بتا دے۔ اس نے گہری سانس لی، دل میں الفاظ ترتیب دیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی لیام نے خود ہی خاموشی توڑی۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا تھا، اس نے کہا، اس کی آواز میں ہلکی سی ہچکچاہٹ کے باوجود پختگی تھی۔ مجھے بھی آپ کو کچھ بتانا ہے، زینی نے بھی سانس لے کر کہا، پھر ہلکے سے مسکرا کر بولی، لیکن آپ پہلے بول لیں۔ لیام نے چند لمحے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زینی، میں جانتا ہوں جو میں کہنے والا ہوں وہ آپ کے لیے اچانک ہوگا، اس نے آہستہ سے کہا۔ بات یہ ہے کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، اس نے ذرا رک کر پھر وضاحت کی۔ میں نے ہمیشہ آپ کو پسند کیا ہے۔
میں سمجھتا تھا کہ یہ صرف افلاطونی سی محبت ہے، جیسے خاندان کا کسی پر مان ہو، اسی لیے میں نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا، کبھی اس سے آگے سوچنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ گھبراہٹ سے ہنسا، لیکن جب آپ یہاں سے چلی گئیں، جب آپ اچانک وہاں سے غائب ہو گئی تو مجھے احساس ہوا کہ وہ صرف ویسا نہیں تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں آپ سے واقعی محبت کرنے لگا ہوں۔ زینی کا سانس جیسے گلے میں اٹک گیا۔ اس نے چند بار پلکیں جھپکائیں، اس کے ذہن میں الفاظ گونجنے لگے۔ لیام اس سے محبت کرتا ہے؟ کیا واقعی؟ کیا اس کا مطلب تھا کہ مارگریٹ اسے سارے وقت ٹھیک کہتی تھی جب وہ ان دونوں کے درمیان کچھ زیادہ دیکھ سکتی تھی؟ میں جانتا ہوں یہ سب بہت اچانک ہے، لیام نے جھٹکتے ہوئے بات جاری رکھی، اور شاید مجھے یہ بات پہلے کہہ دینی چاہیے تھی، لیکن میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ بننا چاہتا ہوں زانی۔ آپ مجھے قبول کریں تو۔ اس کی آنکھیں سچی اور صاف تھیں، آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ زینی کے سینے میں دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اس اعتراف کا جواب دینا چاہتی تھی، لیکن الفاظ ابھی ترتیب ہی پا رہے تھے کہ اسی لمحے دروازے کی گھنٹی بجی اور ماحول پر چھایا ہوا تناؤ ایک جھٹکے سے ٹوٹ گیا۔ میں سمجھتی ہوں، اس نے جلدی سے کہا، تھوڑا سا خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ گھنٹی شاید میرا نام لے رہی ہے۔ اس نے ہلکا سا مذاق کیا، پھر لیام کو زیادہ کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر فوراً مڑ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، قدم جلدی جلدی دروازے کی سمت بڑھ رہے تھے، اور ذہن میں ابھی بھی سنے گئے الفاظ گھوم رہے تھے۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے یمیل کا مانوس چہرہ نمایاں ہوا، جس پر واضح پریشانی اور فکر کے آثار تھے۔ کیا سب ٹھیک ہے؟ اس نے تقریباً فوراً ہی پوچھ لیا۔ آپ یہاں اس حال میں؟ زینی نے بھی حیرت سے سوال کیا، لیکن خوشی سے اس کے چہرے میں نرم سا سکون آیا۔ جمیل نے دروازے کے پیچھے اندر جھانکا، اس کی نگاہ نے پل بھر میں ماحول کا جائزہ لیا، پھر اس نے دوبارہ زینی کی طرف دیکھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مائیکل یہاں آیا تھا، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور میں جیسے ہی میرے پاس اطلاع پہنچی فوراً آ گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے چپکے سے مائیکل پر نظر رکھنے کے لیے بندوبست کیا ہوا تھا، تاکہ وہ اچانک زینی کے سامنے نہ آ دھمکے۔ زینی نے تھکی ہوئی سیاہ مریض کے سامنے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ ہاں، وہ یہاں آیا تھا، اس نے اعتراف کیا، لیکن اس نے کچھ کیا نہیں، بس شور شرابہ اور الزام تراشی جیسا وہ ہمیشہ کرتا ہے۔ میں نے لیام کی مدد سے اسے نکال باہر کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، اندر سے ایک معصوم خوشی سے بھری آواز گونجی، ڈیڈی! ازلینا بھاگتی ہوئی کمرے سے نکلی، اس کے چہرے پر خوشی کی چمک ابھر آئی، اور وہ کھلے بازوؤں کے ساتھ جمیل کی طرف دوڑی۔ جمیل جھک کر بیٹھ گیا اور اسے اپنے بازو میں بھر لیا، اس کو زور سے گلے لگاتے ہوئے بولا، ہیلو میری چھوٹی شہزادی! اس نے سرگوشی میں کہا، پھر اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا، ساتھ ہی اندر گھر کی طرف قدم بڑھایا۔ اسی لمحے باورچی خانے کے دروازے پر کھڑے لیام نے یہ منظر دیکھا۔ ازلینا کسی دوسرے آدمی کی باہوں میں تھی اور اسے ڈیڈی کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت کی لہر دوڑ گئی، اور شاید تکلیف بھی۔ زینی کے دل میں ایک ہلکی سی چبھن ہوئی تھی، وہ جانتی تھی کہ اسے اب بات واضح کرنا ہوگی۔ اس نے گلا صاف کیا اور آہستہ مگر اعتماد کے ساتھ بولی، لیام یہ جمیل ہے۔ اس نے نرم انداز میں تعارف کروایا، ازلینا کے باپ۔ پھر اس نے جمیل کی طرف رخ کیا، جمیل یہ لیام ہے، میرے دوست۔ جب مائیکل آیا تھا تو وہ یہاں تھے، ہم نے بہت مدد کی اسے جان چھڑانے میں۔ لیام نے ایک سخت لیکن مہذب سا سر ہلایا، اس کے چہرے پر ابھی بھی ہلکی سی سفیدی تھی۔ آپ سے مل کر اچھا لگا، اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ جمیل نے ازلینا کو ایک بازو میں سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے مضبوطی سے لیام سے ہاتھ ملایا۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے لیام، اس نے خلوص سے کہا۔ زینی اور ازلینا کا ان تمام سالوں میں خیال رکھنے کے لیے شکریہ، لیام نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکا، اس نے صدقے دل سے کہا۔ جمیل کی نگاہ اب زینی کی طرف گئی، پھر وہ دونوں کے درمیان ہلکی سی پیچیدہ فضا کو محسوس کرتا رہا، لیکن اس نے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کیا۔ آپ کتنے دن کے لیے شہر میں ہیں؟ جمیل نے بات کو نرم رخ پر لاتے ہوئے پوچھا۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے جانے سے پہلے آپ کو ایک دعوت پر مدعو کروں، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو۔ لیام تھوڑا سا گڑبڑا گیا، جیسے ابھی کے حالات نے اسے اندر تک ہلا دیا ہو۔ میں کل جا رہا ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ در حقیقت مجھے اپنی پرواز سے پہلے آرام کرنے کے لیے اب نکل جانا چاہیے، یہ افسوسناک ہے۔
یمیل نے نرمی سے کہا۔ زینی فوری طور پر آگے بڑھی، اس کے چہرے پر خلوص اور تشویش تھی۔ آپ کو اتنی جلدی جانے کی ضرورت نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ براہ کرم دوپہر کے کھانے کے لیے رک جائے، کم از کم۔ وہ اس کا یوں اچانک بھاری دل کے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتی تھی، لیکن لیام نے سر نفی میں ہلایا۔ ایک چھوٹی سی بے بس ہنسی اس کے ہونٹوں پر آئی۔ میرے خیال میں اس بار میں نہیں رک سکوں گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اب یہاں تھوڑا سا عجیب سا ہو گیا ہے نا؟ اس نے ہلکے سے تن سے کہا، پھر نرم لہجے میں بولا، میں پہنچ کر آپ کو کال کروں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ ازلینا نے بے چینی سے یمیل کو نیچے رکھنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ یمیل نے اسے نیچے اتارا، وہ دوڑ کر لیام کے پاس گئی، اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، اس کی آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ میں آپ کو یاد کروں گی لیام، اس نے آہستگی سے کہا۔ لیام اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر نرم محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ میں بھی تمہیں یاد کروں گا لینا، اس نے جواب دیا۔ اپنی ممی کے لیے ہمیشہ اچھی بچی رہنا، ٹھیک ہے؟ اس نے سر پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا۔ ہمیشہ، ازلینا نے سنجیدگی سے وعدہ کیا۔ لیام سیدھا ہوا اور پھر یمیل کی طرف دیکھا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ زینی اور ازلینا کو مل گئے ہیں جو ان کا خیال رکھ سکے، اس نے صاف دل سے کہا۔ یمیل نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ اور میں شکر گزار ہوں کہ یہ دونوں آپ جیسے اچھے انسان کے ساتھ رہے جب میں یہاں نہیں تھا، اس نے نرمی سے کہا اور ایک طرف ہو کر دروازے تک جانے کا راستہ زینی کے لیے چھوڑ دیا تاکہ وہ لیام کو رخصت کر سکے۔ زینی کو ایک عجیب سی شرمندگی اور دکھ کا ملا جلا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا اعتراف جو وہ سن چکی تھی اب ان دونوں کے درمیان میں ٹنگا ہوا ہے، نہ مکمل نہ رد، بس ایک ادھوری سی بات۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ خود بھی ملے جلے جذبات میں گری ہوئی تھی۔ لیام نے جاتے جاتے ایک نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، غلط وقت کو کیا نام دیا جائے، تم ہی بتاؤ۔ اس نے ہلکے سے مذاق میں بات کی۔ زینی زبردستی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا گئی۔ مجھے افسوس ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ افسوس نہیں کرنا زینی، اس نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ کاش میں دوپہر کے کھانے کے لیے رک سکتا، لیکن اس وقت میں خود اپنا سامنا تمہارے سامنے کرنے میں بہت شرمندہ محسوس کر رہا ہوں۔ تم خوش ہو، تمہارا گھر آباد ہے، جب تک تم خوش ہو۔ دل ٹوٹا بھی قابل برداشت ہے، اس نے نیم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جیسے خود کو بھی تسلی دے رہا ہو، لیکن ہم دوست ہیں، ٹھیک ہے؟ زینی نے امید بھری آنکھوں سے پوچھا۔ یقیناً، اس نے فوراً سر ہلایا۔ ہم ہمیشہ دوست رہیں گے، میں پہنچ کر تمہیں ضرور بتاؤں گا، اس نے وعدہ کیا۔ پھر وہ خاموشی سے رخصت ہو گیا۔ لیام کے جانے کے بعد زینی نے دروازہ آہستہ سے بند کیا اور لوٹ کر کمرے میں آئی، جہاں یمیل کھانے کی میز کے پاس بیٹھا تھا۔ زلینا اس کی گود میں بیٹھی خوشی خوشی چہچہا رہی تھی، کبھی اپنی نئی گڑیا دکھاتی، کبھی اس کے گلے میں بازو ڈالتی۔ زینی نے انہیں ایک نظر دیکھا، پھر خود کو تھوڑا پیچھے رکھتے ہوئے سیدھی باورچی خانے کی طرف چلی گئی تاکہ اپنا ادھورا کام مکمل کر سکے۔ مائیکل کا اچانک دورہ، لیام کا اعتراف، یمیل کی غیر متزلزل موجودگی اور حمایت، یہ سب چیزیں اس کے ذہن میں ایک ساتھ گھومنے لگی اور اس کے دل کی دھڑکن معمول سے تھوڑی تیز ہو گئی۔ وہ سبزیاں دوبارہ ترتیب سے کاٹنے لگی تو اچانک یمیل کے بازو پیچھے سے آ کر اس کے گرد لپٹ گئے۔ اس نے آہستہ سے اسے اپنی طرف کھینچا، جیسے اسے سہارا دینا چاہتا ہو۔ لیام ایک اچھا آدمی لگتا ہے، یمیل نے دھیرے سے اس کے کان کے قریب جھک کر۔ وہ یوں اچانک کیوں بھاگ گیا؟ زینی ہنس پڑی، اس کی ہنسی میں تھکن بھی تھی اور ہلکی سی شرمندگی بھی، کیونکہ تم بالکل صحیح وقت پر آ گئے تھے، اس نے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے کس بات کے درمیان میں قدم رکھا۔ جمیل مسکراتے ہوئے کاؤنٹر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کیا کیا؟ اس نے مصنوعی معصومیت سے پوچھا، پھر اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ زینی نے آہستہ سے جواب دیا، وہ ابھی مجھے بتا رہا تھا کہ وہ میرے بارے میں کیسا محسوس کرتا ہے، کہ کب سے کیا محسوس کرتا ہے، اور تبھی تمہاری گھنٹی بجی۔ جمیل نے ایک بھویں اٹھاتے ہوئے ہلکی سی شوخی سے کہا، مجھے کچھ اندازہ ضرور تھا کہ ایسا ہی کچھ چل رہا ہوگا۔ زینی نے سر ہلایا، دل میں ابھی بھی ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ خیر، تم نے مداخلت کر دی اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے کی، جمیل نے فوراً کہا، پھر مسکرا کر پوچھا، اور اس لیے تم نے میرا تعارف صرف زلینا کے باپ کے طور پر کروایا؟ زینی ہنس دی، تم نے دیکھا؟ یقیناً میں نے دیکھا، جمیل نے نیم سنجیدگی سے کہا، اگر میں تصویر میں نہ ہوتا
तो क्या तुम उसे कबूल कर लेती? उसने नरम मगर तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। सनी कुछ लम्हे के लिए रुकी, फिर आहिस्ता से बोली, मुझे नहीं मालूम, शायद हाँ कह देती, लेकिन उसने नहीं, इसलिए नहीं कि मुझे उससे मोहब्बत है। वो एक अच्छा आदमी है, उसने बेलाग सच बोलते हुए कहा, और उसे सिर्फ अपना दोस्त कहना अब थोड़ा अजीब लगता है। इसके अलावा भी अभी अभी उसका एतराफ़ सुनने के बाद उसका तारुफ तुमसे करवाना मुझे बहुत अजीब और सख्त लगा, जैसे मैं एक ही वक्त में दो लोगों के जज्बात का बोझ उठा रही हूँ। अच्छा, जमील ने मुस्कुराकर कहा, रिकॉर्ड के लिए बात साफ कर लें, मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं हूँ। वो खफीफ हंसी के साथ बोला, मैं सिर्फ नजरीना का बाप बनने के लिए नहीं आया, और चूंकि दोस्त का लफ्ज तुम्हारे कानों में अजीब लगता है, तो क्यों ना हम मिलकर उसे मंगेतर में बदलने पर काम करें। उसने शरारती लहजे संजीदगी से पूछा, ये कैसे लगेगा? ज़ैनी बेख्तियार हंस पड़ी। मंगेतर, हाँ, मुझे तो अंगूठी नज़र नहीं आ रही, इसने छिड़ते हुए कहा। ये तो सबसे आसान हिस्सा है, जमील ने कंधे उचकाकर कहा, जैसे अंगूठी लाना इसके लिए मामूली सी बात हो। ज़ैनी इसके अंदाज पर और भी मुस्कुरा दी। तो क्या तुम्हें कोई शानदार किस्म की तजवीज़ पसंद है? उसने हँसते-हँसते पूछा। ज़ैनी ने फ़ौरन सर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उस रास्ते से पहले ही गुज़र चुकी हूँ। मुझे कोई दिखावा, कोई बड़ी तकरीब, कोई शोर-शराबे वाली चीज़ नहीं चाहिए। जमील ने हल्का-सा कहकहा लगाया। तुम इस रास्ते से नहीं गुज़री प्यारी, उसने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। तुमने बस एक गलत आदमी के साथ गलत ख्वाब देखा था। लेकिन अगर तुम्हें कोई शानदार चीज़ नहीं चाहिए, तो मेरे लिए ये और भी आसान है। फिर इसका तासुर संजीदा हो गया। अच्छा, आप बताओ, माइकल क्या चाहता है? ज़ैनी ने गहरी साँस ली, और माइकल के अचानक आने से लेकर दरवाज़े पर होने वाली पूरी तल्ख़ गुफ्तगू, उसका ज़ीना को देखकर अंदर घुस आना और उसके इल्ज़ामात, सब कुछ तफ़सील से जमील को बता दिया। जमील खामोशी से सुनता रहा। दरमियान में कभी-कभी तेवरी चढ़ा लेता, कभी सर हिलाता। बात ख़त्म हुई तो वो रुक कर अचानक हँस पड़ा। मेरे वालिदैन के साथ होने वाला वो रात का खाना बहुत दिलचस्प होने वाला है, उसने हँसते हुए कहा। ऐसा क्यों कहते हैं? ज़ैनी ने बेख्तियार पूछा। अब खुद भी थोड़ा मुस्कुरा रही थी। मैं साफ देख सकता हूँ, जमील ने हनूस मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कि माइकल रात के खाने के दौरान ये सारी कहानी सामने लाने की कोशिश करेगा। बेवफ़ा मंगेतर जिसने अपनी मंगनी तोड़ दी, शादी मनसूख कर दी और फिर किसी दूसरे आदमी से हमला हो गई, ये उनके लिए सुनहरी कहानी होगी। वो ज़रूर मुझे तुम्हें सबको बुरा साबित करने की कोशिश करेगा, उसने होंठ भींच कर कहा। ये वाक़ई दिलचस्प होगा। मैं तो अभी से शाम का इंतज़ार कर रहा हूँ। बहुत अफ़सोस है कि तुम वहाँ नहीं होगी, उसने मज़ाक से इज़ाफ़ा किया। इससे पहले कि ज़ैनी कोई जवाब देती, अज़लीना दौड़ती हुई उसके पास आ गई। डैडी, क्या आप दोपहर के खाने के लिए रुकेंगे? उसने उम्मीद भरी आवाज़ में पूछा। दोनों आँखें झपटे बिल्कुल सितारों की तरह। जमील ने ज़ैनी की तरफ देखा, जिसने हल्के से कंधे उचका दिए। लबों पर एक नर्म मुस्कुराहट थी। यकीनन मेरी जान, जमील ने फ़ौरन जवाब दिया। चूँकि मैं यहाँ हूँ और दोपहर का खाना बहुत मज़ेदार लग रहा है, तो मैं खुद ही अपने आप को दावत देता हूँ, उसने हँसते हुए कहा, और ज़ैनी और रज़लीना दोनों हँस पड़ी। मेन्यू में क्या है मम्मी? अज़लीना ने खींच कर पूछा। ज़ैनी ने उसे प्यार से अपनी तरफ खींच लिया। जब वो सब दोपहर के खाने के लिए मेज़ पर बैठे तो कमरे में गर्मजोशी, हँसी और खूबसूरत सा सुकून फैल गया। ज़ैनी ने कुर्सी पर थोड़ा पीछे होकर बैठते हुए महसूस किया कि जैसे वर्षों बाद उसके दिल से कोई भारी बोझ हट रहा हो। जमील की मौजूदगी, उसका हँसी-मज़ाक, अदरीना की मासूम खुशी, माया का खामोश मगर ख़्याल रखने वाला साथ, सब मिलकर घर को एक ऐसे हल्केपन और उस भर से भर रहे थे और अमन से भर रहे थे, जो शायद बहुत अरसे से गायब था। जब उसने जमील की तरफ देखा, जो सीना के साथ मज़ाक कर रहा था, कभी उसकी गुड़िया से बातें करने का ड्रामा करता, कभी अंदाज़ बदलकर उसको हँसाने की कोशिश करता, तो ज़ैनी को शिद्दत से एहसास हुआ कि चीज़ें कितनी बदल चुकी हैं, वो खुद भी कितनी बदल चुकी थी। पहले वाली ज़ैनी शायद अब इनके दरमियान यूँ बैठकर मुस्कुरा ना पाती। अब उसके पास माज़ी के ज़ख्म थे, लेकिन साथ-साथ हाल की मज़बूती और मुस्तक़बिल की नरम सी उम्मीद भी थी।